ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا، اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے کیوں سرزد ہو گیا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے روک کے کہا کہ آج تو خوشیوں بڑا دن ہے، روزوں کی تکمیل ہوئی، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے، میری نیکی قبول ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو؟ کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بصری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے۔ تو خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیے جائے۔ اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر برباد ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی، لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلعم بن باورہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ عجب میں آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میری ہر دعا مان لی جاتی ہے، تو پھر کسی کے کہنے پہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا، اور پھر زبان اس کی لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اور قرآن نے کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے، لیکن انجام کتنا بد ہوا۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ کتنے لوگ کس کمال پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ کمال اس کا ہے جس کا انجام ٹھیک ہو گیا۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کتاب الایمان میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں۔ حضرت ابو ملیکہ تابعی ہیں، 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، اور میں نے سب کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا آخر کہیں برباد نہ ہو جائے۔ خاتمہ بالخیر کا انہیں بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ میں اور آپ تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم پھول جاتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے جیسا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، لیکن وہ ڈرتے تھے کہیں انجام خراب نہ ہو۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہمارے عمل کیا ہیں، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے،